الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رکعات جو آپ بطور نفل ادا فرمایا کرتے تھے اور ہم بطور سنت ادا کرتے ہیں ان کا بیان ہم سیکھ رہے تھے. کل کی نشست میں ظہر کے متعلق ظہر سے پہلے کی 4 سنت مؤکدہ رکعات اور ظہر کے بعد 2 سنت مؤکدہ رکعات اور مزید 2 نفل درجہ استحباب میں ہم نے سماعت کیے تھے. آج کی نشست میں عصر کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام جو رکعات ادا فرمایا کرتے تھے بیان کرنے کا ارادہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأً، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے، یعنی دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بڑی دعا ہے اور عظیم الشان دعا. جن رکعات کو ہم یہ کہہ کر اکثر اور بیشتر چھوڑ دیتے ہیں کیا ہے جی؟ سنت غیر مؤکدہ ہی ہے جی. ان 4 رکعات کا سنت غیر مؤکدہ ہونا میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے بیان کروں گا، لیکن آپ سمجھیں کہ یہ 4 رکعات عصر سے جو پہلے ادا کی جاتی ہیں انہیں سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. سنت غیر مؤکدہ کا مطلب کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیشگی کے ساتھ ان 4 کو ادا نہیں فرمایا، اسی لیے یہ غیر مؤکدہ، جن کی تاکید نہیں. مؤکدہ تاکید سے بنتا ہے. جن سنتوں پر حضور نے ادا کرنے کے اعتبار سے تاکید اور ہمیشگی نہیں فرمائی وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ 4 رکعات ادا فرمائی. اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ 4 رکعات جن کو اکثر یہ کہہ کر ترک کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کے صفوں میں بھی اور ہم محراب نشینوں کی صفوں میں بھی، بہت سارے محراب نشین ایسے ہیں کہ جو اللہ کی توفیق سے ان کو ادا کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر یہی حدیث کے پاکیزہ الفاظ ہوتے ہیں. تو جن کو ترک کر دیا جاتا ہے اس کی جزا میں سب سے بڑی جزا تو یہ میسر ہو رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے. اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعا کی تاثیر مسلمانوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس موقع پر میں نہیں جا سکتا اس عنوان کی طرف کہ کہاں کہاں رسول اللہ علیہ السلام نے دعا ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے کیسے اس دعا کو قبول فرما لیا. ایسا بھی ہوا کہ حضور نے 1 دعا دی تو اللہ نے 1 قبول فرما لی. حضور نے 2 دعائیں دی تو اللہ نے 2 دعائیں قبول فرما لی. کسی صحابی کو تو رسول اللہ علیہ السلام نے 4 اکٹھی ہی ایک نشست میں دعائیں دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ 4 کی 4 دعائیں اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لی. تو جس بندے کے حق میں رسول اللہ علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہو جاتی ہے یقیناً اس کے بخت کا ستارہ بڑا بلند ہو جاتا ہے. الغرض عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اور ان کی تاثیر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے. ابو داود شریف کے اندر جو روایت نقل فرمائی گئی اس کے الفاظ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعات ادا فرماتے ہوتے تھے. اب یہ ایک حدیث ہم نے یہ دیکھی کہ عصر سے پہلے 4 رکعات ادا فرماتے تھے. ایک حدیث ہم نے یہ دیکھی عصر سے پہلے 2 رکعات ادا فرماتے تھے. یہی دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیشہ 4 ادا نہیں فرمائی، کبھی 4 ادا فرمائی اور کبھی 2 ادا فرمائی. اور یہ 4 کو 2 کرنا اور 2 کو 4 کرنا، اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں تھی کہ اگر ٹائم ہوتا تو حضور 4 پڑھ لیتے، ٹائم نہ ہوتا تو حضور 2 پڑھ لیتے. وجہ یہ نہیں تھی. رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک میں نمازوں کے لیے کوئی مختص وقت مقرر ہوا ہی نہیں کرتا تھا. 4 بجے، 5 بجے
بجے، اس لیے کہ اس دور میں 4 بجے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، 5 بجے کا تصور ہی نہیں تھا، گھڑیاں ہی نہیں تھی، تاکہ پھر یہ گھڑیوں کی جو اکائیاں ہیں ان کو بیان کیا جاتا، 4 بجے 5 بجے 10 بجے، یہ 4 بجا 5 بجا 10 بجا یہ لفظ ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ اگر وقت ہوتا تو حضور 4 پڑھ لیتے، وقت نہ ہوتا تو حضور 2 پڑھ لیتے، بس وجہ یہ تھی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کی نرمی کے لیے اس کام کو یوں بھی کر لیا کرتے اور یوں بھی کر لیا کرتے اور یوں بھی کر لیا کرتے، تاکہ جس کو اپنے حالات کے پیش نظر جس طرح بھی میسر ہو جائے تو پھر وہ کام کر سکے، باہر کیا اسے سنت کی تاثیر اور فیضان میسر ہو سکے۔ میں اس کی مثال آپ کے لیے یوں کہہ دیتا ہوں کہ ایک کام کو رسول اللہ علیہ السلام کئی بار ایسا ہوتا کہ مختلف نوعیتوں سے اور مختلف طرزوں سے کر دیا کرتے تھے۔ مثلا رسول پاک علیہ السلام نے امامہ شریف باندھا تو سفید بھی آپ نے استعمال فرمایا، حضور رحمۃ اللہ علیہ نے امامہ باندھا تو کالا امامہ بھی استعمال فرمایا، رسول اللہ علیہ السلام نے امامہ باندھا تو کریم کلر سے کچھ ذرا اوپر چلے جاؤ، یلو مائل کچھ ایسا بھی آپ نے استعمال فرمایا، رسول اللہ علیہ السلام نے امامہ استعمال فرمایا تو دھاری دار امامہ بھی استعمال فرمایا، اور اس کے علاوہ اور بھی امامہ جات آپ نے استعمال فرمائے۔ اب اس میں مقصد یہی تھا کہ اگر کسی کو سفید میسر ہو جائے تو سفید باندھ لے، کالا میسر ہو جائے تو کالا باندھ لے، کریم کلر کا میسر ہو جائے تو کریم کلر کا باندھ لے۔ الغرض میں کم از کم میں نے ایک ادا رسول اللہ علیہ السلام کی آپ کے سامنے لائی کہ ایک عمل کو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کئی طریقے سے کر کے تو بتا دیا کرتے تھے، تاکہ جس کو جس طرح سہولت میسر ہو ویسے ہی کر لے۔ اسے حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ حدیث کی زبان میں یوں کہا جاتا ہے تعلیما للامتی، امت کو تعلیم دینے کی خاطر کہ چلو بھی ایسا بھی ہے، چلو بھی ایسا بھی ہے، چلو بھی ایسا بھی ہے۔ اگرچہ بعض سنتیں ایسی تھیں کہ جنہیں ہمیشہ حضور ایک ہی طرز پر کرتے، ان میں پھر تبدیلی نہ ہوتی، اسی بنیاد پر تو وہ پھر سنتیں مؤکدہ بنتی، یا پھر اسی بنیاد پر ان کو واجبات کی ترجیحات کے ساتھ واجبات کا درجہ پھر دے دیا جاتا ہے۔ تو عصر کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے 4 بھی ادا فرما لی اور 2 بھی ادا فرمائی۔ مانا یہ تھا کہ چلو رغبت میں 4 ہیں تو 4 پڑھ لی جائیں، رغبت میں 2 ہیں تو 2 پڑھ لی جائیں، اور اگر رغبت میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کتنی پھیکی سی رغبت ہے کہ بندے کے لیے سنت شریف میں سے رغبت باقی نہ رہے، یہ بہت زیادہ پھیکی رغبت ہے۔ الغرض میں نے آپ کے لیے 2 حدیثیں بیان کر دیں جن میں عصر سے پہلے کی سنتوں کا حوالہ ارشاد کیا گیا۔ اب میں تیسری حدیث میں اسی حوالے سے ایک اور تاثیر ہے جو کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت ادا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ دوزخ کی آگ اسے نہیں چھوئے گی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں یہاں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا حوالہ اس بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہوں کہ سنتوں کی تاثیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا فیض رکھا ہوا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کا دوزخ سے کیا کام، یعنی سنت کا دوزخ سے کیا کام۔ جس وجود میں سنتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ سے دور کرتا ہے، اور ہر سنت کی تاثیر کچھ ایسی ہی ہے، ہر سنت کی تاثیر کچھ ایسی ہی ہے۔ میں نے کہا ہر سنت کی تاثیر، اس میں مسواک سنت ہے اس کی تاثیر، داڑھی سنت ہے اس کی تاثیر، یہ جو ہم رکعات میں نمازوں میں سنتوں کی بات کرتے ہیں اس کی تاثیر، ہر سنت کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے بچاتا ہے اس پر عمل کرنے والے کو۔ اس کی میں نے کہا ہر سنت کی تاثیر، اس پر میرے پاس کون سے الفاظ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اچھا، شفاعت کرنے کا معنی صاف صاف یہی نکل رہا ہے کہ شفاعت اس بات پر کرنی ہے کہ اے میرے اللہ یہ دوزخ میں نہیں جانا چاہیے، اے میرے رب اسے آگ میں نہیں اتار دیا جانا چاہیے۔ یہ جو حدیث کے الفاظ تھے یہ میں نے آپ کو بیان کرنا چاہے کہ ہر سنت کی تاثیر یہ ہے کہ بندے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ اس میں 2-3 تو میں نے کی نہیں، امامے کی سنت کی تاثیر بھی یہی ہے، سر ڈھانپ کر نماز کو ادا کرنا اس سنت کی تاثیر بھی یہی ہے، درود و سلام پڑھنا اس کی تاثیر بھی یہی ہے۔ الغرض ہر سنت کی تاثیر یہ ہے۔ ایک دوسرے لفظوں میں بھی اس بیان کو یوں سمجھا جا سکتا ہے، میں یہ دیکھو میں جمعہ پڑھنے کے حوالے سے
ہمارے جمعہ پڑھنے کی کیفیات آپ جانتے ہیں، لیکن میں سنت کی تاثیر آپ کو بتانے لگا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے والے دن یوں اہتمام کرے، کیسے؟ من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودخل المسجد ودنا إلى الإمام واستمع ما قال وفي رواية طيب وتطيب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلغو کے الفاظ بھی ایک حدیث میں آئے، یعنی روایات کے اندر ایک ایک دو دو تین تین چار چار باتیں بیان ہوئیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے جمعہ یوں ادا کیا، میں جس بات پر پہنچنا چاہتا ہوں وہاں پہنچ کر میں آپ کو کلک کروں گا، جس نے جمعہ یوں ادا کیا کہ وہ اٹھا اور اس نے غسل کیا اور خوشبو لگائی اور جلدی ہی نکل پڑا تاکہ مجھے مناسب سی جگہ میسر ہو سکے، جلدی ہی نکل پڑا، تو جب وہ نکلا تو پھر جلدی چلا۔ ایک تو یہ ہے کہ جلدی ہی نکل پڑا اور نکلنے کے بعد ہولی نہ چلا بلکہ تیز چلا، اور فرمایا پیدل چلا۔ یہ جو پیدل چلا ہے اس پر آپ کی توجہ میں واپس آ کر تو پھر پوری کروں گا، پہلے میں اس کا متن پورا کر لوں۔ پیدل چلا اور اس پر تاکید لگائی حضور نے، سوار نہ ہوا۔ حالانکہ اتنا کافی تھا کہ پیدل چلا، لیکن اس جملے پر حضور نے زور دیا، پیدل چلا اور سوار نہ ہوا۔ مشا ولم یرکب، پیدل چلا اور سوار نہ ہوا۔ اب یہ دونوں باتیں تو ایک ہی ہیں، جو پیدل چلا تو ظاہر ہے وہ سوار تو نہیں ہوا، لیکن ڈبل جملے کے ساتھ معنی کو پختہ کیا۔ وجہ میں یہاں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ جو پیدل چلا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور امام نے جو کچھ ارشاد کیا اس نے غور کے ساتھ سنا اور لغو نہ کیا، یعنی توجہ کو ادھر ادھر آئیں بائیں دائیں ضائع نہ کیا۔ اب سنو اس کی تاثیر کیا ہوئی۔ یہ حدیث اور ہے، یعنی جو جملہ میں اب کہنے والا ہوں یہ ہمارا مطلوبہ جملہ نہیں ہے، مطلوبہ جملہ پیچھے پڑا ہوا ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس جمعے کی تاثیر یہ ہے، جو اتنے اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا، جب یہ سلام پھیر کر فارغ ہوتا ہے تو جمعہ پڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، واپس پلٹنے لگتا ہے، تو آنے میں اس نے جتنے بھی قدم اٹھائے تھے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزوں کا ثواب بھی دیتا ہے اور ایک سال کی نمازوں کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر اس کی یہ تاثیر۔ اب یہ تو حدیث میں نے پوری کر دی، میں واپس آ کر اس جملے پر رکوں۔ مشا ولم یرکب، وہ پیدل چلا اور سوار نہ ہوا۔ حالانکہ باقی بھی تو جملے تھے، لیکن اس جملے کو رسول پاک علیہ السلام نے معنن مضبوط کر دیا اور پختہ کر دیا اور مؤکد کر دیا۔ اس پر میں ترغیب کے الفاظ آپ کے لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی تیار ہونے کے بعد جب جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے تو ظاہر ہے کہ بندہ جب جمعہ پڑھنے نکلتا ہے تو تیار ہو کر نہا دھو کر نکلتا ہے، اور ڈسٹی ماحول ہو، پالوشن زیادہ ہو، پاکستان کا جیسے کہ ماحول ہے تو آپ جانتے ہیں پہنچتے اس پر مٹی غبار گرد وغیرہ جم جاتی ہے، دھوئیں اس پر کچھ نہ کچھ تو آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے صحابی آ رہے ہیں اور تیار ہو کر آ رہے ہیں، لیکن وہ ان پر ڈسٹ پڑ گئی ہے اور کچھ غبار ان پر پڑ گیا ہے۔ پیدل چلنے کا جو نظام تھا، پیدل چل کر آنے کا حکم جو رسول اللہ علیہ السلام نے دیا ہوا تھا، تو وہ پیدل چل کر آ رہے تھے، چلنے میں کچھ مٹی اور غبار ان پر پڑ گیا۔ تو اس صحابی نے جب انہیں دیکھا کہ تیار ہو کر نکلے تھے اور غبار پڑ گیا تھا تو جملہ کہنے لگے، میں نے ان کانوں سے سنا ہے رسول اللہ سے، اپنے کان پر ہاتھ لگایا اور کہا میں نے ان کانوں سے سنا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، من اغتبر فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ تھا جمعہ پڑھنے کی سنت، یہ ہے خوشبو لگی ہونی چاہیے، جمعہ کی سنت یہ ہے نہایا ہوا ہونا چاہیے، جمعہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ پیدل چلنا چاہیے۔ تو جو قریب والے احباب ہوتے ہیں تو وہ پیدل پہنچ سکتے ہیں، بہرکیف دور والوں کے لیے اجازت پھر بھی ہے کہ وہ سواریوں پر بیٹھ کر آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وگرنہ ان کے جمعے کے بہت سارے عنوانات جو ہیں مختل ہو کر کے تو رہ جائیں گے۔ تو یہ جو خاص کر کے یہ سنت تھی کہ پیدل چلنا اور سوار نہ ہونا، تو اس حالت میں اصل میں بندے پر مٹی پڑتی ہے اور اللہ کے راستے میں اس پر غبار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ میں نے حدیث کے الفاظ تو نہ پڑھے، لیکن بچپن میں جو ہمارے استاد صاحب تھے حفظ کے زمانے میں، جن سے ہم نے قرآن حکیم پڑھا، تو وہ بتایا کرتے تھے، وہ ہماری ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے جمعے والے دن، خاص کر کے بہت بڑی مسجد تھی ہمارے گاؤں میں،
بہت بڑی مسجد، کہا جا سکتا ہے کہ عیدگاہ مسجد کے لگ بھگ، تو اس کے حال بھی ظاہر ہے بڑے بڑے، صحن بھی بڑے بڑے، ہماری ڈیوٹیاں لگتی، تو نے ٹوٹیاں صاف کرنی ہے، تو نے سبیل صاف کرنی ہے، تو نے حال صاف کرنا ہے، تو نے صفحے جھاڑنی ہے، وغیرہ وغیرہ ڈیوٹیاں. تو ہمیں وہ ترغیب کے لیے یہ بات فرمایا کرتے تھے استاد صاحب کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کرے تو اس پر مٹی تو اڑ کر پڑے گی، تو پریشان نہ ہونا کہ مٹی پڑ گئی ہے. اس مٹی کے پڑنے سے جدھر جدھر مٹی پڑی ہے نا، اللہ دوزخ کی آگ نہیں لگنے دے گا. ہم بڑے خوش ہوتے کہ یار یہ تو کمال درجے کی جزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے ماجرا یہ تھا، یہ جو حدیث میں ابھی آپ کو سنا چکا، من غتبر فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اس پر مٹی پڑ جاتی ہے. یہ مسجد کی صفائی کرنا یہ اللہ ہی کا راستہ تو ہے. میں گجر خان کے اس ڈاکٹر کو، یعنی وہ نہیں بھی ہے یہاں، تو وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے اس نشست میں، میں اس کو ہزاروں سلام پیش کرتا ہوں، اللہ پاک اس کے درجات میں اضافہ فرمائے. جمعہ کا دن ہوتا ہے تو وہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر کے نہ تو اکیلا صفائی کرتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کے نام اللہ کی توفیق ہے. یہ مجھے جب پتہ ہوا تو دل اتنا خوش ہوا اندر سے کہ اے میرے رب، تیرے بھی کیا کیا سونے بندے اب بھی موجود ہیں کہ وہ دروازہ بند کر کے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ غبار و غبار ہوا ہوتا ہے، اکیلا ساری مسجد کی صفائی کرتا ہے. تو ایسے بندے، تو الغرض اللہ کے راستے میں ہونا، یہ جو سنت شریفہ ہے، کمال فیض ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اثر کے حوالے سے میں نے سب سے پہلے اپنا عنوان کمپلیٹ کیا، اب میں آگے بڑھنے لگا ہوں مغرب کے حوالے سے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد بغیر بات کیے، مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 3 بغیر بات کیے جو بندہ فٹافٹ 2 رکعت ادا کر لے نا، جنہیں ہم 2 سنت کہتے ہیں، بغیر بات کیے، یہ بات کرنا درمیان میں یہ ٹھیک نہیں. اگر کوئی بندہ بات کیے بغیر 3 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرماتا ہے. یہ اعلیٰ علیین میرا دیکھا بھالا نہیں ہے، قرآن حکیم سے پڑھا ہوا ضرور ہے، حدیث پاک سے پڑھا ہوا ضرور ہے، یہ کوئی آخرت کی منازل میں منزل ہے نہیں دیکھی میاں، بس جتنا حدیث پاک میں بیان ہوا ہم لوگ اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں. یہ اعلیٰ علیین کا حوالہ قرآن حکیم میں چند بار آیا ہے. بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت اونچا مرتبہ ہے جہاں ابرار لوگوں کی روحیں پہنچتی ہیں، جہاں پاکیزہ لوگوں کی روحیں قبض ہونے کے بعد پہنچتی ہیں، وہ اعلیٰ علیین کا مقام ہے. تو ایک اسفل السافلین کا مقام بھی ہے، یعنی پستی میں آ جاؤ تو بڑے درکات ہیں، اور بلندی میں چلے جاؤ تو بڑے دراجات ہیں. بلندی میں جو سٹیپس ہوتے ہیں انہیں درجے کہتے ہیں، اور پستی کے جو سٹیپس ہوتے ہیں انہیں درک کہتے ہیں. تو جو اعلیٰ درجات ہیں ان میں اعلیٰ علیین ایک نام ہے. تو فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں ادھر پہنچتی ہیں، اگر کوئی بندہ پڑھے تو اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کو جگہ عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ فرضوں کے ساتھ ہی پڑھ لی جائے. ان رکعتوں کے بارے میں کوشش کی جائے کہ جب فرضوں کے ساتھ ہی پڑھ لی جائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسا چل رہا ہے، اس میں کوئی دقت ہمارے لیے نہیں ہے. مسلمان ایسا ہی کر رہے ہیں، یہ فرضوں کے ساتھ ہی پڑھ لی جائیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 رکعتیں ہیں فرضوں کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرو، کیونکہ جدھر فرض پہنچتے ہیں نا تو اللہ فرضوں کے ساتھ ہی انہیں جگہ عطا فرما دیتا ہے. یعنی جاننا چاہیے کہ اتصال بین العبادات، 2 عبادتوں کے درمیان اتصال کا ہونا، یہ اتنا مطلوب شریعت ہے کہ میں اس کو آپ کے لیے یوں کہوں گا کہ ایک حضور فرمایا کرتے تھے کہ اس بندے کے بھی کیا کہنے حاصل متن، کہ جو ایک نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کے انتظار میں ہوتا ہے، اس بندے کا بھی کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ. یعنی ذہنی طور پر 2 عبادتوں کے درمیان اتصال. اچھا، جب میں نے اتصال کہا تو میری توجہ گھوم رہی ہے، اس لیے نماز پڑھتے ہوئے یعنی یہ مستحب چیز ہے کہ ایسے ادا کی جائے، اتصال کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور اس اتصال میں توجہ بہت زیادہ قائم کرنی پڑتی ہے. ابن الحمام نے اس بات کو ارشاد فرمایا فتح القدیر کے اندر کہ اتصال بین العبادات. بھائی اتصال کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھنا غور سے، میں آپ کے لیے تصویر بنانے لگا ہوں. نماز کی حالت میں اللہ اکبر، اب چپ کرنا نہ، تھوڑی دیر نہ چپ کرنا، اللہ اکبر تو فوراً سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اچھا، یہ ثنا ختم ہوئی تو لا الہ غیرک. اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نہ رکنا بلکہ فوراً آگے بڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ پڑھ لی ہم نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بس آمین کا فرق ڈالنا، صرف آمین کا فرق ڈالنا، اور اس کے بعد کافی دیر نہ رکا رہنا بلکہ فوراً آگے بڑھ جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. احد کہا تو اب تھوڑی دیر کے لیے، بڑے چند سیکنڈز کے لیے نہ رک جانا بلکہ فوراً رکوع کی طرف راغب ہو جانا. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. فوراً پھر سجدے کی طرف چلے جانا، یعنی ایک شے کے بعد فوراً اگلی، ایک کے بعد فوراً اگلی. تو اسے کہتے ہیں اتصال بین العبادات، اور یہ ایک توجہ مانگنے والا، توجہ ترین والا ایک عمل ہوتا ہے. اس میں رغبتیں مسلسل یکسو رہتی ہیں کہ اب میں نے یہ، تو اب میں نے یہ، تو اب میں نے یہ کرنا ہے، اور یہ بڑا مستحب عمل ہے. الغرض احادیث شریفہ کے اندر اتصال کی اہمیت اور فضیلت آئی تو ہے. فرمایا فرضوں کے فوراً بعد ان 2 رکعتوں کو ادا کر لیا کرو. یہ فرضوں کے بعد فرضوں کے ساتھ ہی پیش کر دی جاتی ہیں. یہ تو ہوئی وہ 2 سنت جنہیں ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں مغرب کی فرض پڑھنے کے بعد. اب مغرب کے بعد کچھ اور رکعتیں بھی ہیں جن کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے. یہ لفظ مسلمانوں کے ہاں سننے میں کہیں نہ کہیں آیا ہوا ہوتا ہے، صلاۃ الاوابین. میں بتاتا ہوں کہ یہ کمال درجے کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرمائے تو کمال درجے کی نماز ہے. اس کی 6 رکعات بھی رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور ایک حدیث کے اندر 20 تک رکعات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھتا ہے، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتا ہے. 6 پڑھنے والے کے لیے جزا الگ اور 20 پڑھنے والے کے لیے جزا الگ. یہ تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں کسی بزرگ کو توفیق دے دے نا کہ اس کی آخری عمر جو ہے بس وہ سجدوں ہی کے لیے ہو جائے. زندگی بڑا کما لیا، بڑا کھا لیا. میرے پاس دوست ہیں عمر رسیدہ، ان سے کہتا ہوں بس کرو، کام بڑا ہو گیا، بڑی اللہ نے جائیداد دے دی، بڑا اللہ نے رزق مال دے دیا، چھوڑو اب اپنی آخری سفر کو کچھ پاکیزہ کر لو. تو مغرب کی نماز کے بعد جو بندہ 6 رکعتیں پڑھے جنہیں صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ پڑھی اس نے 6 رکعتیں ہیں تو اللہ اسے 12 سال کی عبادت کا ویسے ہی اجر عطا فرما دیتا ہے. یہ مغرب کے بعد کی 6 رکعتوں کی یہ بڑی تاثیر ہے. لیکن کیا کیا جائے، ہمارے جو بزرگ بابے ہیں انہیں بھی ٹی وی سے فرصت نہیں ہے. جملہ میرا تلخ ہے لیکن ہے سچ پر مبنی. ہمارے بابوں کو بھی ٹی وی سے فرصت نصیب نہیں ہے. عشاء پڑھی تو ٹی وی آن، مغرب پڑھی تو ٹی وی آن، ظہر پڑھی تو ٹی وی آن، اور بعض تو بغیر پڑھے ہی ٹی وی آن. ایسے نالائق بابے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دے. ان غریبوں کو نماز پڑھنا نصیب نہیں ہے اور آخری عمر میں بھی انہیں اللہ کے حضور جھکنا نصیب ہی نہیں ہے. یہ نالائق بابے میں نے کہہ دیا جنہیں نماز پڑھنا نصیب نہیں ہے. یہ 16واں سپارہ ہے. رب کائنات نے ارشاد کیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. وہ نالائق طبقہ ہے، مسلمانوں کا نالائق طبقہ ہے جو نمازوں کو ضائع کر رہا ہے. اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ 70 سال کا ہو جائے تو پھر نالائق نہیں ہے. نالائق ہونے کی وجہ جو ہے یہ نمازوں کو ضائع کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ 70 سال 60 سال عمر ہو جائے اور اب بھی انہیں نماز پڑھنا نصیب نہ ہو، وہ قوم کے نالائق بابے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما دے. قوم کے نالائق جوان، قوم کے نالائق 40 سالے، قوم کے نالائق 50 سالے، یہ سب نالائق طبقہ ہے. اور یہ میں بہادر اس لیے ہوں کہ بیان میرا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا بیان ہے. فخلف من بعدهم خلف، نالائق طبقہ ہے وہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے. تو میں نے کہا 6 رکعتیں اگر کسی کو پڑھنی نصیب ہو جائے تو 12 سال کی عبادت، اور اس نے 20 پڑھی تو حضور فرماتے ہیں چلیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل نصیب فرمائے گا. اور 6 پڑھنے والے کے لیے یہ بھی ارشاد کیا گیا کہ اس کے گناہ معاف اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. اب میں آپ کو جلدی سے 3 حدیثیں تو کہہ دیں. کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ صلاۃ الاوابین، یہ اوابین کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے اور کیا مفہوم رکھتا ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے توابین تے کے ساتھ. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اوابین الف کے ساتھ. تواب، اواب، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو اواب کا درجہ اونچا ہوتا ہے، تواب کا درجہ نیچا ہوتا ہے. ان دونوں کے درجوں میں فرق کیا ہے؟ تو ان 6 رکعتیں پڑھنے والوں کو حضور نے اونچا مقام دیا. یہ تواب نہیں بلکہ یہ اواب ہے. اواب اور تواب ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ یہ دیکھیے، میں آپ کے لیے مثال بنتا ہوں. میں نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ گیا، ہوئے 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 غلطی ہو گئی. گناہ کرنے کے بعد رب یاد آیا تو غلطی ہو گئی. میں نے کہا میری توبہ، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. تو گناہ کر کے اللہ کی طرف آخر کار میں نے رجوع کر لیا.
توبہ میں نے کر لی. توبہ کا معنی ہی رجوع کرنا ہوتا ہے. گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. ایک کیفیت یہ ہے. اور ایک کیفیت, میں نے گناہ نہ کیا, میں نے کوئی گناہ نہ کیا, بس تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا کہ اللہ کے ذکر سے میری توجہ ٹوٹی تو میں ذرا ادھر ادھر مصروف ہو گیا. پانی شانی پینا, بوتل ووتل پینا, کھانا شانا کھانا, توجہ میری ٹوٹ گئی اللہ کی طرف سے, تو میں ادھر ادھر دنیاوی امور میں مشغول ہو گیا. اور یہ گناہ نہیں ہے تو مشغول ہو گیا. تو پھر مجھے فوراً خیال ہے, اوہو سفیان نے تو کہا تھا, ہمارے مشائخ نے تو کہا تھا کہ کچھ بھی کھاؤ پیو کرو لیکن توجہ اللہ کی طرف رکھنا. اور یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا, ہمارے مشائخ کا سبق مس ہو گیا ہے. میں نے فوراً کہا استغفر اللہ واتوب الیہ, مولا معاف کر دے, معافیاں مانگی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. محسوس ہوا کہ ایک جگہ میں نے گناہ کر کے تو اللہ کی طرف رجوع کیا, اور ایک طرف میں نے گناہ نہیں کیا, غفلت کر کے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. اب جو بندہ گناہ کر کے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اسے کہتے ہیں کہ تواب, توبہ کرنے والا. اور جو بندہ غفلت میں آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لے انہیں کہتے ہیں اواب, یعنی یہ غفلت سے پلٹ کر تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے, اور یہ گناہ سے پلٹ کر تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اب جو گناہ سے پلٹ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف آیا ہے کمال, لیکن گناہ ہوا تو ہے نا پیچھے. اور ایک وہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا, بس غفلت سی ہوئی تھی. تو غفلت کرنا تو گناہ نہیں ہے نا, درجے میں کمی ہے, اللہ سے غافل رہنا درجے میں کمی ہے, لیکن یہ غفلت کرنے والا گناہگار کم از کم نہیں ہے. تو ایک وہ تھا جو گناہ کر کے پلٹا, اور ایک وہ ہے جو بغیر گناہ کر کے پلٹا. تو ظاہر ہے کہ گناہ کرنے والے سے وہ بندہ افضل ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے, صرف غفلت ہی میں تو ہوا ہے. اب آئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تواب جو گناہ کر کے پلٹے اللہ کی طرف, اور اواب جو بغیر گناہ کیے غفلت میں گیا تھا تو شرمندگی ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف پلٹ آیا, تو انہیں کہتے ہیں اواب. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 6 رکعات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا مقام اوابون میں مقرر فرماتا ہے. یعنی یہ گناہگار طبقہ نہیں بلکہ یہ غفلت میں گیا تھا تو غفلت میں آنے کے بعد جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, تو یہ جو اونچے درجے کے لوگ ہیں اس کو اللہ ادھر شمار فرما لیتا ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت ادا فرمانے والے لوگ. خاص کر کے چلے میں تلقین کروں گا, آج کی اس نشست میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کل نہیں ہوں گے, یعنی انہوں نے آج اعتکاف بیٹھ جانا ہے, آج وہ اللہ کے حکم سے اعتکاف بیٹھ جائیں گے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. کم از کم یہ 10 دن, کم از کم یہ 10 دن, اور وہاں جا کر کرنا ہی کیا ہے آپ نے اعتکاف میں, اور جا کر آپ نے کرنا ہی کیا ہے, تو کم از کم یہ 10 دن ٹرائی کریں. مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت جنہیں اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں, تو کل ہمارا مجمع اس سے اور ذرا کم ہو جائے گا. ویسے اس پر اللہ نے بڑا فضل کیا, اللہ نے بڑا فضل کیا, اور میں پھر کہوں گا کہ اللہ نے بہت زیادہ فضل کیا. گزشتہ سال تک تو ایسا تھا کہ وہ جھنڈے سے یا پھر پرے چلے جاؤ تو نگیل سے یا پھر سنتل سے وہ اردا گرد کے تمام حلقہ جات اسی مسجد میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے, تو مجمع کے اندر بہت تیزی تھی. اس بار اللہ نے کرم نوازی یہ فرما دی کہ 3 4 5 مرکز میں 5-6 مراکز میں الگ الگ دروس شروع ہو گئے. مثلا میں کہوں گا کہ نگیل چلے جاؤ تو فیصل مسجد وہ 150-200 بندے کا اجتماع اللہ نے وہاں نصیب فرما دیا. اب ظاہر ہے کہ انہیں جب قریب اللہ نے مرکز مہیا فرما دیا تو دور آنا ان کے لیے مسئلہ حل ہو گیا اور ان کی مشکل ٹوٹ گئی. بل ان کے ساتھ جو لوگ دور آ سکتے تھے وہ تو آتے ہوتے تھے, لیکن کئی نہیں آتے تھے تو اللہ نے انہیں ادھر جگہ نصیب فرما دی. تو نگیل میں اللہ نے 150-200 افراد کا اجتماع اہل سنت کے مرکز میں نصیب فرما دیا. سید اخلاق شاہ صاحب ادھر ہاؤسنگ سکیم نمبر 1 میں درسی حدیث شروع ہوا. میں نے کہا کیا افراد آپ کے ہیں؟ کہنے لگے جی میرے 60-70 نمازی اجتماع میں آتے ہیں. میں نے کہا تو نے میرے گاہک توڑ دیے ہیں. کہنے لگا نہیں استاد صاحب آپ کے یہ سارے 60-70 بندہ ادھر اللہ نے جمع فرما دیا. وارڈ نمبر 3 میں درس قرآن شروع ہوا تو فجر کے بعد ادھر اللہ رب العالمین نے بندے نصیب فرما دیے. یعنی یہ 4-5-6 مراکز میں اللہ نے ہمیں مزید کامیابی عطا فرمائی. اور میں دعا کروں گا, آپ کی آمین کے ساتھ دعا کروں گا کہ آنے والے کلوں میں اللہ کرے کہ ہر مسجد میں درس حدیث شروع ہو. رمضان میں کیا, رمضان کے بعد کیا, یہی تو مقصد ہے, یہی تو مدعا ہے. آج کے
دور میں دین پاک کی خدمت اتنی ہی کیوں رہ گئی ہے؟ یہ بڑی لمیٹڈ سی ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ واقعی لگتا تھا پتہ کہ یہ بندہ دین رسول اللہ کا خادم ہے، لیکن آج کل کے دور میں صرف اتنا سے رہ گیا، کتاب سے پڑھ کر بتا دیا۔ اس سے بڑھ کر اب کیا کہا جائے؟ اور اتنی مختصر ترین جو ہے خدمت ہم لینے کے لیے بھی تیار نہیں اور دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے تمام مراکز کو آبادیاں اور شادیاں نصیب فرمائے اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اب عشاء کے 4 رکعت میرے پاس رہ گئیں، تو کل کی نشست میں میں عشاء کی ان 4 رکعت کا حوالہ بھی دوں گا، اور عشاء کے حوالے سے ایک بحث ہے، جو عشاء سے پہلے کی 4 رکعت ادا کرنے کا کانسیپٹ مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک باریک بحث ہے۔ کل میں انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کے لیے بیان کروں گا۔ وہ کہاں سے آئیں یہ ایک اہل علم کے ہاں واقعی بحث ہے، بعد والی کی بحث نہیں ہے، وہ تو بالکل صراحتاً حدیث میں پڑھنے کو میسر ہوتی ہے، لیکن وہ جو پہلے کی صورتحال ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے لیے بیان کروں گا۔ تو کل کی نشست ہمارے لیے آخری نشست ہوگی۔ جو احباب آج اعتکاف بیٹھیں گے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے لیے تو دعا کریں گے، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے ہونے کے باوجود اگر کسی حابی آپ کے پاس آتے نا، سرکار میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو حضور کہتے ہیں یا اخی، او میرے بھائی، اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں بھولنا مت، یعنی ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہنا۔ تو حالانکہ حضور رحمت عالم کو ہماری دعاؤں سے کیا ملنا ہے؟ حدیث میں بلکہ یہ ثابت ہے کہ ہم اگر حضور کے لیے دعا کریں گے تو اللہ بدلے میں ہمیں ہی کچھ نصیب فرمائے گا۔ ہماری دعاؤں سے حضور پاک علیہ السلام کا مقام کیا بلند ہونا، وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے وعدوں کے ساتھ بلند کیے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے درجات تو اپنے وعدوں ہی کی وجہ ہی سے بلند فرماتا چلا جا رہا ہے۔ بس ہمیں دعا کرنے کا کہا گیا، چلو اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ فائدہ نصیب فرما دے گا۔ یہ جو اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ مقام محمود دے دے حضور کو، تو وہ تو ہے ہی حضور کا، خود رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ ہم نے پوچھا حضور یہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مانگو میرے لیے اذان کے بعد، تو وہ تو ہے ہی آپ کا، تو جیسے جواب یہ دیا جا رہا ہو کہ تمہارے مانگنے سے مجھے نہیں ملنا، وہ تو ہے ہی میرا، میں مانگ لو اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں کچھ نصیب فرما دے، اور وہ کچھ نصیب فرما دے وہ کیا ہے؟ اس کو حضور نے بیان کیا باقاعدہ کہ قیامت والے دن جو یہ دعا میرے لیے مانگتا ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ بیان رسول اللہ علیہ السلام نے جاری کیا۔ تو اپنے اعتکاف میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنی دعاؤں کے اندر مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔